میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا شکریہ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کے ہمارے مہمان بہت ہی خاص الخاص مہمان، میں سمجھتا ہوں کہ فروغ نعت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، بے مثال کام ہے۔ ان کو کئی اعزازات سے نوازا گیا، ان کے چاہنے والوں نے انہیں چاندی میں تولا، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہیرو میں بھی تولا جائے تو کم ہے۔ اور ماشاءاللہ تقریباً کئی سالوں سے آپ کا نام دنیا کے 500 عظیم مسلمانوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ فخر پاکستان، سرمایہ پاکستان، پاکستان کی پہچان، نعت کا ہے فیضان، عمران شیخ کے مہمان، the one and only بلبل مدینہ الحاج اویس رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عمران بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اویس بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں آ کر ہماری عزت میں اضافہ کیا، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، بلکہ 12 نہیں بلکہ 112 چاند لگا۔ اچھا شکریہ، ویسے آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ نے جس محبت سے دعوت پیش کی تو ظاہر ہے کہ انسان اس کو منع نہیں کر سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عزتیں عطا کرے۔ الحمدللہ اویس بھائی، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، تو آپ ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کرتے ہیں۔ تو میری بھی خواہش ہے کہ اس پروگرام کا جو اس کا شروعات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت حمد آپ پیش کریں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا تقنطوا سنا ہے ہم نے کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ اور جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، اور جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور
یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھا۔ الحمدللہ ساری دنیا میں آپ کی پڑھی ہوئی نعتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں، کوئی بھی محلہ، قریہ، گاؤں، شہر، ملک ایسا نہیں کہ جہاں آپ کی آواز سننے کو نہیں ملتی۔ عزت اور شہرت کیسی لگتی ہے؟ کیا کبھی شہرت نے بھی آپ کو پریشان کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ بڑا چھوٹا سوال ہے آپ کا۔ بات اصل یہ ہے کہ شہرت اگر بندہ سنبھال لے، بلکہ بندہ کیا سنبھالے، سنبھالنے والے ذات تو رب کی ہے، اللہ اللہ اللہ، اسی نے نام دیا ہے، اسی نے شہرت دی ہے۔ اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی ثناخوانی کر کر کے لوگوں نے ہمیں پہچاننا شروع کیا، یہی ہماری پہچان ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک جو ہے وہ کریم ہے، بے شک، اور کریم کوئی بھی چیز عطا کر کے واپس نہیں لیتا۔ واہ واہ تو واہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اللہ تو اللہ، اس سوچ کو رکھتے ہوئے مطمئن ہیں کہ سرکار نے دیا ہے، سرکار ہی سنبھالیں گے۔ ویسے آزمائش ہو جاتی ہے، شہرت جو ہے وہ واقعی آزمائش ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر اتنا باریک کیڑا کہ انسان کے جسم میں کب داخل ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو ظاہر ہے ہم سے بھی بتقاض بشری بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہوگا، بلکہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ آمین۔ لیکن یہ کہ نیتوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کہ شہرت جو ہے وہ واقعی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت زبردست آپ نے جواب دیا، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اس سے سیکھا ہوگا۔ اور امام غزالی کا قول واقعی بہت زبردست ہے کہ انسان کو ہر وقت بچتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس کے لائق تو نہیں، تو نے ہمیں عزت عطا کی ہے، تو اسے ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اس بھائی بچپن کے بھی الگ ہی مزے ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور خوب آزادی ہوتی ہے، تو شرارتیں بھی ہو جاتی ہیں بچوں سے۔ تو کیا کبھی آپ سے بھی کوئی شرارت ہوئی، اور یقیناً ایسی شرارت کی جو ابھی تک یاد آتی ہو؟ ایسی شرارت تو نہیں ہوئی، شرارتیں ہوئی ہیں۔ شرارتیں ہوئی ہیں، بچپن تو ہوتا ہی شرارتوں سے بھرپور ہے۔ اب یہ ہے کہ شرارتوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کچھ شرارتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ گناہوں کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اور کچھ شرارتیں ایسی ہیں جو کسی کو تنگ کرنا، کسی کو بیجا تنگ کرنا، تکلیف دینا، یہ بھی گناہوں کا زمرہ ہے۔ تو گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ضروری بات ہے کہ بچپن جو ہوتا ہے وہ شرارتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بزرگ کا۔ ایک بزرگ تھے، اپنی ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں انہوں نے بچپن گزارا تھا۔ جیسے ہی اس جگہ پہنچے انہوں نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں بچپن کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک مرتبہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، بس وہی سوچ کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بچپن کی شرارتوں کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ کہ بچپن ہوتا ہی ذرا ایسا ہی شرارتوں ہوتا ہے۔ کیا مذہبی تہوار کے ساتھ بھی قومی تہوار بھی آپ مناتے ہیں؟ یس، قومی تہوار ہمارا تو غالب ایک تو 14 اگست ہے اور ایک 23 مارچ ہے، باقی ایک دو اور بھی ہیں۔ تو اس کو منانا جس طرح پوری قوم مناتی ہے، اس طرح چھٹی ہوتی ہے بعض اوقات، باقی یہی کہ اس کے لیے کوئی خاص اہتمام تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک 14 اگست ہوا یا 23 مارچ ہوا، تو یہ وہ ایسے دن ہے کہ 23 مارچ پاکستان کا خواب دیکھا گیا اور اس کا اعلان کیا گیا، اور 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا۔ تو ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت کی قدر، اس نعمت کی قدر اس سے پوچھا جائے
کہ جس کے پاس اپنی شناخت نہیں ہے. اللہ. ہمارے پاس تو شناخت ہی ہے, جہاں بھی جاتے ہیں ہماری شناخت ہے کہ وی آر پاکستانی الحمدللہ, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس شناخت ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور ہمیں خوشی منانی چاہیے, اور ہم بھی خوشی مناتے ہیں. بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, پچھلے 2-3 سال ایسے گزرے کہ جس میں 14 اگست جو تھی وہ ماہ رمضان میں ہی گزری. جی. تو لوگوں نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, ہم نے اپنی محبت کا ثبوت دیا, اور ہم نے ٹیلی ویژن پر جو ہے ملی نغمے بھی گائے. یہ محبت کا جی میں نے خود نے سنا آپ. جی, بلکہ آپ نے خود نہیں پڑھا. جی ماشاء اللہ, بہت خوب. ویسے 14 اگست کو بہت سے لوگ اس کو غلط طریقے سے ہی مناتے ہیں, یعنی کہ یہ آزادی کو کس طرح منانا چاہیے آپ؟ ہاں, یہ مادر پدر آزادی سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ اللہ کی نعمت ہے آزادی. ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے جانیں دیکھ کر پاکستان حاصل کیا. تو بلکہ یہ تو ایک شکر ادا کرنے کا ایک عظیم دن ہے کہ بندہ اس دن جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں آزادی عطا فرمائی. آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کریں. تو جو لوگ اگر اس کو غلط طریقے سے مناتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اس کی بالکل مذمت ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سوئے تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر, لاکھوں قدسی کام خدمت پر, تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا اس گلی اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی گم ہو کر آپ نے یہ نعت پڑھی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی پڑھوں گم ہو کے پڑھوں. واہ واہ. ویسے ماشاءاللہ آپ اعلیٰ حضرت کے کلام بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ہدایت کی بخشش کے حافظ بھی ہیں. جی اچھا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حافظ ہیں، تو حافظ تو میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ الحمدللہ اگر حافظ نہیں بھی ہوں تو الحمدللہ یہ ہے کہ اکثر اشعار مجھے الحمدللہ یاد ہیں. واہ واہ. تو حافظ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. لوگ حافظ کہہ دیتے ہیں تو محبت میں کہہ دیتے ہیں. ان کو نہیں کہنا چاہیے اول تو کہ میں. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا جو اردو ہدایت کی بخشش کا حصہ ہے، اردو 2 حصے ہیں جی، ان تمام حصوں کی جتنی اردو نعتیں ہیں واہ وہ میں نے الحمدللہ سب پڑھ لی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بہت ہی یقین کریں ایک ایک کلام اتنا ٹپیکل ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کس طرح پڑھے. ڈکشنری ڈھونڈ. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کلام پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا، بلکہ منقبت کا، غوث پاک کی منقبت تھی جسے آج تک شاید کسی نے پڑھا ہی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید ہمت نہیں کی پڑھنے کی، اس لیے کہ جو جس بحر میں یہ کلام تھا نا وہ بحر ایسی ہے کہ اس بحر کے اندر طرز بنانا جو ہے نا وہ مشکل ہے. تو ویسے پھر تو ہونا چاہیے. تو اس پر 7 مرتبہ جو ہے فعلن کے وزن پر یہ جو ہے وہ کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. تو اگر 6 دفعہ فعلن ہوتا یا 8 دفعہ ہوتا یا 4 دفعہ وزن ہوتا تو اس کی طرز بننے میں ذرا سا آسانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ذرا بڑی سی 7 دفعہ کا استعمال جو ہے اس میں طرز بنانا ذرا مشکل ہی تھا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اسے پڑھ لیا، لوگوں نے سنا اور بہت سنا. سبحان اللہ. تو ویس بھائی کچھ 2 اشعار میں پڑھتا ہوں غوث پاک کے اس کلام کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. واہ واہ واہ. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر. مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے. مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے. مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر. سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار. سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار. سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار. فخر اشباح و نظائر بھی ہے عبد القادر. فخر اشباح و نظائر بھی ہے عبد
عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اویس بھائی بہت ہی خوبصورت، اور اس میں مزہ بھی کتنا آ رہا ہے. حالانکہ آپ نے بتایا کہ اتنا کہ 7 فیلون میں یہ شاعری کا ایک اور مشکل کلام بھی. ہاں، لیکن الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت آسان. جی یہ بھی میرا ایک سوال تھا اس کے اندر کہ آپ ماشاءاللہ جو مشکل طرزوں کو بھی اتنی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کو لگتا بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے باقاعدہ موسیقی سیکھی نہیں. جی صحیح کہہ رہا تو ہوں. آپ کو یعنی کہ آسان لگتا ہے. اصل میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تھا، یہ فتویٰ شریف موجود ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ نہ سیکھنا ہی بہتر ہے. کیونکہ اگر جو بندہ نہ سیکھا ہوا ہو تو اتفاقاً اس کا پڑھنا اگر فن موسیقی سے مطابق کر جائے تو پڑھنے والے پر حرج نہیں ہے. باقاعدہ فن موسیقی کی رعایت سے نعت خوانی کرنا یہ منع کیا گیا، اعلیٰ حضرت منع لکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا اگر نہیں سیکھا ہوگا تو پھر یہ کہ اتفاق کیا ہو جائے گا. سیکھنے والا جو ہے وہ اتفاق کیا نہیں ہوگا، جو سیکھا ہوا ہوگا وہ پھر اس کا اتفاق کیا نہیں ہوگا، وہ پھر وہ باقاعدہ اس کے اندر اس کا دھیان ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ پڑھ لیتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی سن کے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تو کلاموں کی دھوم مچی ہوئی. آپ کی یعنی کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ کیسے بنائے طرز، حیران ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ کہ اس قدر خوبصورت طرز ہوتی ہے اور ہر بندہ اس کو آسانی سے پڑھتا ہے اور وہ فیمس ہو جاتی ہے. میں نے ایک کلام پڑھا تھا بہت پہلے جس کو آپ نے پھر طرز میں پڑھا، بڑا مجھے اچھا لگا. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ پاس، آپ نے پڑھا تھا نا. تو یہ طرز میں نے بہت پہلے 2003 میں غالباً میں نے بنائی تھی اعلیٰ حضرت کے کلام کی. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی. واہ واہ، یاد آیا کچھ؟ قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی. بہت ماشاءاللہ پہلے آپ نے. جی جی. تو اس طرح اور بھی کئی کلام ہیں جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں آج سے کوئی 30-35 سال پہلے، مجھے پڑھتے ہوئے عمران 35 سال ہو گئے الحمدللہ. 35 سال بہت ہوتا ہے، ایک عرصہ ہوتا ہے 35 سال. تو مجھے یاد پڑتا ہے جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، جب پڑھا کرتا تھا تو یہ طرزیں ہوا کرتی تھی. جسے آج کل ایک طرز بڑی ان ہے، بڑا اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے تو طرز وہی پرانی ہے لیکن تھوڑا سا الگ سے ٹچ دے دیا اس کو. لب پر نعت پاک کا نغمہ اچھا جی جی، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سکندر لکھنوی صاحب کا ایک کلام ہوتا تھا جو ہمارے بزرگ تھے الحاج یوسف اشرفی صاحب، جنہوں نے مجھے نعت خوانی کی طرف راغب کیا. اور یہ میں چھوٹا تھا تو مجھے زبردستی جو ہے وہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان سے بڑے. جی میں آپ کو یہ سوال کرنے سے پہلے میں ضمن عرض کر دوں تاکہ سوال بھی پورا ہو جائے. ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی یوسف اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ مجھے نعت خوانی کے اندر جو ہے بہت زیادہ زبردستی لے کے جاتے تھے اور مجھے زبردستی پڑھاتے تھے. 2-3 شعر پڑھو کیونکہ شاید وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر کچھ ہے، تو وہ اس کو اجاگر کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے. اور یہ بس انہی کی محنت ہے. تو ان معنوں میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں. باقی اس کے علاوہ میں نے زندگی میں شاید کسی کے آگے ذہن تلمس طے نہیں کی اس کے لیے کہ جا کے کسی کے پاس سیکھوں. نہیں، کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. میں نے آج تک کسی کے پاس بیٹھ کر یہ نعت خوانی سیکھی نہیں. اللہ خود ہی پڑھتا رہا، بچپن سے ماحول اچھا ملا. تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ الحاج یوسف اشرفی صاحب اسی طرز میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. بالکل واقعی اس سے میچ کر رہی ہیں. اور بھی کئی طرزیں ہیں، کبھی جب بتاؤں گا اکیلے میں بیٹھ کے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. تو ویس بھائی ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے اعزازات سے نوازا گیا ہے، اور جب آپ کو چاندی میں تولا گیا تھا اس وقت کیا آپ کی فیلنگز تھی، کیا محسوس ہو رہا تھا؟ اول تو یہ کہ میں اس لائق نہیں تھا
کہ مجھے چاندی میں تولا جائے. میں نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ اس سے بھی آگے کے لائق ہیں. استغفر اللہ. تو میں بہرحال جنہوں نے محبت کی, جنہوں نے یہ ظاہر ہے کہ ایک اعزاز ہوتا ہے اور یہ عزت کا ایک اظہار ہوتا ہے کسی کی طرف سے, کسی سے پیار ہو, کسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. لوگوں نے محبت کی, پیار کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس وقت واقعی میری فیلنگ یہ تھی کہ میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اپنے آپ کو بہت ہی محسوس کر رہا تھا کہ میں اتنا کمینہ انسان گناہگار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی نعمتیں اور اتنی عزت عطا کر رہا ہے, تو کاش مجھے شرم و حیا آ جائے اور میں واقعی اللہ کا مخلص بندہ بن جاؤں. بہرحال ضمناً میں عرض کر دوں کہ جتنی میرا اس وقت بھی وزن 92 kg تھا, اس وقت بھی 92 kg ہے. اور تقریباً اس کو 10 سال تو غالباً لفظ تو یہ نمبر بڑے اچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مناسبت سے. جی, تو 92 kg میرا وزن اس وقت بھی تھا, آج بھی میرا تقریباً وہی ہے. تو 92 کلو گرام جو ہے وہ چاندی میں تولا گیا تھا مجھے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس چاندی میں سے ایک ماشا چاندی بھی میں نے اپنے پاس نہیں رکھی. سبحان اللہ. اور اسی وقت میں نے یہ کیو ٹی وی سے لائیو جا رہا تھا پروگرام اور دنیا نے دیکھا الحمدللہ. یہ اپنی کوئی بڑائی نہیں کر رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں میں کہ یہ ماحول کی برکتیں الحمدللہ. کچھ لوگوں کو بڑی شکایت ہے ہم لوگوں سے نا کہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. بہرحال اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تو وہ 92 kg سلور جو چاندی تھی وہ میں نے اسی وقت برکاتی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ. تو اس بات سے وہ لوگ ذرا احساس فرما لیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی بس یہ ان کے نصیبوں کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دے اسے عزت دینا چاہیے, اس سے جیلس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہا ہے, وہ کیا دکھا کے کام کرے گا. چلو کوئی بات نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہونے چاہیے ایسے لوگ بھی تاکہ ہم جیسے لوگوں کی ہوا نکلتی رہے تھوڑی, ورنہ گبارہ پھول جائے گا تو پھٹ جائے گا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. ویسے بھائی ہر عروج کو زوال ہے, کئی لوگ آتے ہیں, چھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, مگر ماشاءاللہ آپ تقریباً آپ نے جیسے بتایا 35 سالوں سے آپ نے نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کی عزت اور شہرت میں ماشاءاللہ کمی نہیں آئی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہوا. اس کا کیا راز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ عمران بھائی کہ میں نے کیا برقرار رکھا ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا وہ شعر پورا مکمل کیا ہے؟ خاک مجھ میں کمال رکھا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ بہت اچھا پڑھتے ہو. اور اس بات کا میں برملا اکثر اظہار بھی کر دیتا ہوں عمران کے لیے کہ عمران بہت اچھا پڑھتے ہیں. بس ہمیشہ ایک شکایت رہتی ہے, میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ انتخاب کلام میں خاص توجہ دیں. جی جی. اور آپ کے جو آپ کا جو ٹون ہے اور جو آپ کا جو گلا ہے اس میں جو ایسے کلام جو مدینے تک پہنچا دے, یاد مدینہ میں, تو ایسے کلام آپ نے اکثر یہ کہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ عویس بھائی, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غصہ بہت کرتا ہوں. جی غصہ بہت کرتا ہوں. نہیں غصہ تو کرتے ہیں, لگتا ہے ایسا کہ کئی شکایت بھی آتی ہیں کہ اویس بھائی نے ڈانٹ دیا, ساؤنڈ والے نے صحیح نہیں چلایا, اس کو ڈانٹ دیا, یا میری مرضی کا ساؤنڈ ہونا چاہیے. اچھا. اور یعنی کہ بھائی ایسا ہوگا تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں. اچھا, اگر آپ نے مجھے یہاں بلایا ابھی ریکارڈنگ کے لیے تو کیا میں نے کہا تھا کہ میری مرضی کا ساؤنڈ ہوگا تو میں آؤں گا؟ بلکہ آپ نے تو کہا کہ میں نے تو نہیں کہا. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. واللہ باللہ تاللہ للہ, واہ واہ, کسی بھی ساؤنڈ والے سے میری کوئی سیٹنگ نہیں ہے کہ بھائی وہ مجھے جناب وہ کمیشن دے دے گا.
نہیں، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ بات کوئی بھی بات اس طرح کہی جائے کہ اللہ گواہ ہے، واہ اور یہ کہہ کر اگر جھوٹ کہا جائے یہ کفر ہے. اللہ ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا ہوں الحمدللہ واللہ باللہ تاللہ للہ کسی ساؤنڈ والے سے میری کوئی سیٹنگ نہیں کہ میں جناب وہ مجھے کمیشن دیتا ہوں، نہ. بات اصل یہ ہوتی ہے عمران بھائی کہ محفل کے اندر پڑھنا جس کے اندر ہزاروں کا مجمع اور اس میں آواز پہنچانا یہ ایک آسان بات نہیں ہوتی. اول تو یہ سن لیجیے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اچھے سے اچھا پڑھنے والا ہو اس کو آپ بلا لیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا مائک سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی تھرڈ کلاس ہے صحیح بات. تو وہ اچھے سے اچھا پڑھنے والا کہ پڑھ پائے گا؟ بالکل نہیں. مجھے آپ بتائیں، آپ نعت خواں ہیں ماشاء اللہ، آپ نے بے شمار محفلیں کی ہیں، آپ کراچی میں، بیرون کراچی، بیرون پاکستان، جہاں مائک ایسا ہوتا ہے جس کو یوں کہہ لیجیے کہ کئی مائک ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں، کئی مائک ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو پڑھتے ہیں جی. تو ایسے مائک جو ہم کو پڑھتے ہیں اس میں پڑھنا آپ کو کیسے لگتا ہے؟ وہ جو ہماری بچی کھجی آواز ہوتی وہ بھی ختم. جی ہوتا ہی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک محفل ہو تو اس محفل کو کروانے والے یا سننے والے یا پڑھنے والے مطمئن ہو کے جائیں. واہ واہ. ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھیں کچھ، لوگ سمجھیں کچھ. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر مہارت رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. جی اب ہمارا یہ انٹرویو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سامنے ایک کیمرہ اس طرف ہے، ایک کیمرہ اس طرف ہے. جی. ان دونوں کو بچوں کو ہٹاتے ہیں، بولا کوئی عام بندے کو رکھ لیں تو ستیہ ناش کر دے گا اس کا. صحیح بات. نہ وہ زومنگ ہوگی، نہ اس کے اندر وہ کلیئرٹی ہوگی، نہ وہ فریم بنے گا. جس کو سمجھنے والا ہی کرتا ہے نا. اس طرح آپ نے یہ ساؤنڈ لگایا ہے تو ساؤنڈ کنٹرول والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے ساؤنڈ کنٹرول کیسے کرتے ہیں. اناڑی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. ایک بندہ ہے اس نے جو جہاز خرید لیا جی. اور جناب پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، جہاز خرید لیا، اب چلانے نہیں آتا اس کو تو کیا کرے گا؟ لانا پڑے گا. ٹھیک ہے بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ساؤنڈ خرید لینا اس سے کوئی بات نہیں بنتی، جبکہ ساؤنڈ کو آپریٹ کرنا. واہ واہ. ایک بندہ جو پڑھ رہا ہے تو ساؤنڈ سسٹم والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بندے کی اوریجنل وائس کے اندر شارپنس کتنی ہے، اس کے اندر اس کی بیس کتنی ہے، مڈ کتنی ہے اس کی. اب اس کو کتنی مڈ درکار ہے، اس کو کتنی شارپنس درکار ہے، اس کی آواز میں بیس کتنی ہونی چاہیے. یہ ہو گیا. پھر جو اسپیکر لگتے ہیں، اسپیکر کی سیٹنگ کس طرح ہونی چاہیے. آپ کو پتہ نہیں، شاید پتہ نہیں ہے آپ کو کہ ہوا کے رخ پر بھی، یعنی کہ ہوا آ رہی ہے آپ کی بالکل سامنے سے اور آپ نے اس کے سامنے ہی اسپیکر رکھ دی ہے تو آپ کی آواز کے اندر وہ کوالٹی نہیں بنے گی. صحیح بات. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنی چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ نعت کا جو نعت پڑھ رہا ہے تو وہ کون سا کلام پڑھ رہا ہے، کیا وہ اس کو کھلا پڑھ رہا ہے یا بندش میں پڑھ رہا ہے. صحیح بات. اگر وہ کھلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ٹیمپو بھی اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ کھلا پڑھ سکے. اگر وہ ٹیمپو میں پڑھ رہا ہے تو اس حساب سے اس کو ایکو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ ساؤنڈ والے ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے، اتنے عرصے سے ہمیں وہ مائک پر چلا رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ نعت جو چل رہی ہے یا یہ کلام جو چل رہا ہے اس میں کون سا ٹیمپو چاہیے، ایکو کتنی ملی سیکنڈ کے بعد آنا چاہیے. تو ان کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو لے لیجئے، یا یہ اچھا جاتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، بس یہ کچھ نہیں ہے. ورنہ یہ کہ نعت خوانی تو ہم نے اس وقت بھی کی تھی جب ایکو ساؤنڈ ہی نہیں تھا. واہ واہ. بے شک. ہے جی. مجھے یاد ہے میں تو بچپن میں یہ اسپیکر تو ہوتے ہی نہیں تھے، وہ ہارن ہوتے تھے اور ایک ایمپلیفائر ہوتا تھا اتنا جس کو آن کرتے تھے 1 منٹ بعد وہ گرم ہو کے آن ہوتا تھا. پھر اتنا موٹا مائک ہوتا تھا اس کے آگے رومال باندھ کر کے پڑھ لیتے تھے. پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب محفل میں نعت ہو تو سننے والے اتنا جب خرچہ کرتے ہیں لوگ تو ساؤنڈ بھی سسٹم بھی اچھا ہو، باقی کیا ہے آپریٹر بھی اچھا ہو تاکہ پھر نعت خواں کو بھی ایزی ہو جائے، آپ کو بھی اچھی آواز پہنچے. تو بہت سے لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن ساؤنڈ میں بالکل دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ڈانٹنا، تو ابھی جس ساؤنڈ والے کو آپ نے ابھی اس وقت لگایا ہے نا، یہ میرے سامنے ہی بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے خوب ڈانٹیں سنی ہیں اور ڈانٹ سن کر جو ہے نا یہ آج اس لائق ہوئے ہیں. واہ واہ. ٹھیک ہے. اور ڈانٹا اسے ہی جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی کئی ساؤنڈ والے ہیں میری ڈانٹیں سن کے ماشاءاللہ وہ ساؤنڈ ماسٹر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈانٹنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو ذلیل کرے، الحمدللہ ایسی بات تو نہیں ہے.
کسی کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی انسان محبت ہوتی ہے تو ڈانٹ دیتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اب تو وہ دور چلا گیا کہ اب میں ساؤنڈ والوں کو ڈانٹوں، اب تو کافی عرصہ ہو گیا ان لوگوں کو ڈانٹ ملی نہیں، پتہ نہیں اب کیسے چل رہے ہیں یہ لوگ۔ تھوڑی ملنی چاہیے۔ نہیں اب تو نہیں، ضرورت نہیں نا، اب ماشاءاللہ سیکھ گئے جی۔ واہ واہ، تو جو نہیں سیکھے ان کو کیا کہیں؟ نہیں سیکھے گا، اب میں نے چھوڑ دیا، اب ڈانٹنا چھوڑ دیا، ماشاء اللہ۔ ویسے بھی ماشاء اللہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ امیر اہل سنت سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں جی، وہ میرا پیر خانہ بھی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے امیر اہل سنت کی؟ میں دیکھیں بات بتاؤں میں آپ کو، بڑا ہی ذلیل کمینہ انسان ہوگا وہ جو اپنے محسن کو بھول جائے۔ اللہ اللہ۔ میں اکثر اور بارہا اور کئی محافل کے اندر میں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے مدنی ماحول کا ذہن دیتے ہوئے کہ مجھ میں بھی جو رنگ ہے، یہ جو رنگ نظر آ رہا ہے، جو ایک ظاہری حلیہ جسے کہہ لیجئے، تو یہ سب بھی الحمدللہ اسی ماحول کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے بہت قریب سے جو ہے قبلہ امیر سنت کو دیکھا ہوا، ان کے ساتھ قریب، بہت زیادہ قریب رہ کے وقت گزارا ہے، اور بڑی محبتیں ہیں، شفقتیں، اور آج بھی بڑا پیار ہے، محبت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج بھی وہ مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں اپنے محسن کا جو ہے وہ احسان نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے مجھ پر تربیت کی ہے، میری تربیت کی ہے، بہت کی ہے الحمدللہ، اور یہ انہی کا جو ہے وہ تربیت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خوش ہو گئے جی؟ اسے ماشاء اللہ بہت سے نعت خوان نعت پڑھتے ہیں لیکن ان کا گلا جلدی بیٹھ جاتا ہے، وہ زیادہ دیر تک پڑھ نہیں پاتے، تو ان کے لیے کوئی ٹپس دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اصل میں آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ نے سب پڑھا ہوا ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ انسان کا ایک قائم سر ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کی طرز کو کاپی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ طرز ضرور کاپی کریں لیکن اس کا اسکیل کاپی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے اسکیل پر اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل مسٹیک ہے کہ وہ طرز بھی لیتے تھے اور ساتھ میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا قائم سر بھی انہی کا لیں، تو اس کی رینج نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو ہر انسان کا نعت خواں کو چاہیے پہلے اپنے قائم سر کی پہچان کرے کہ میرا قائم سر کیا ہے اور میری جو ٹیب ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پڑھے تو انشاءاللہ گلا نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ عمر کا ایک حصہ آتا ہے جہاں جا کر آواز پکی ہو جاتی ہے۔ جب انسان 15 سال کا ہوتا ہے تو اس کی گلے کی آواز کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن جیسے سے بڑا ہو جاتا ہے تو ایک وقت آتی ہے آواز اس کی ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، پھر ایک وقت تک اس کی آواز وہی رہتی ہے، پھر بڑھاپے میں ذرا سے چینج ہو جاتی ہے۔ تو اپنی آواز کے پکا ہونے سے پہلے جو بہت زیادہ اپنے گلے کو استعمال کر لے تو پھر آگے جا کے اس کا گلا، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس کا گلا آگے چلتا نہیں، اور اس کی بڑی مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ ہم دیتے تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے لیکن اب ان کی بالکل بھی نہ آواز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بچپن میں ہم نے بھی نعتیں پڑھی لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے۔ پہلے محفلیں ہوتی تھیں تو اس طرح تو رات کو 4 بجے تک تو نہیں ہوتی تھی، روزانہ 4 3 محفلیں تو نہیں ہوا کرتی تھی، صحیح بات ہے، بہت زیادہ لمبی، ٹھیک ہے۔ فجر وہ ہوتی تھی ہفتے میں 1 آدھ 2 محفلیں ہوتی تھی، وہ بھی بندہ 2-3 نعتیں پڑھ لی ختم۔ تو آج کل تو بس ہے کہ جس کو مائک مل گیا بس وہ بندہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کچھ اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ویسے کچھ احتیاط بھی کرنا چاہیے نا؟ احتیاط تو یہ ہے کہ احتیاط تو ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کو نقصان دیتی ہے۔ اب دیکھیں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی ایک نارمل انسان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ اور باقی اگر میرا پوچھیں تو میں تو الحمدللہ ہر چیز کھاتا پیتا ہوں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو پرہیز کر لیتا ہوں، بس کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ، بس نعتیں پڑھنے سے نعمتیں ملتی ہیں، بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ واہ واہ واہ، جی۔ میں بھی ایک محفل میں تھا آؤٹ آف کنٹری، تو ادھر ایک عالم صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نعت پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ اچھا اویس بھائی، ماشاءاللہ آپ جو بھی کلام پڑھتے ہیں، وہ جو بھی کلام کو الحمدللہ آپ نے پڑھا وہ بلندیوں کو چھو گیا اور بہت زیادہ آپ کی مشہور ہوا۔ آپ کی کہنا ہے تو نہیں ریئلی، اور آپ کے جتنے جو البمز آتے ہیں ماشاءاللہ سپر ڈوپر ہٹ ہوتے ہیں،
اور آپ کے کئی البمز تو لاکھوں میں ماشاءاللہ لوگوں نے خریدے. تو اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا جو ایک کلام النبی صلو علیہ جو آیا تھا اس نے تو سارے ریکارڈز توڑ دیے. تو جب آپ یہ نعت ریکارڈ کرا رہے تھے، اس کی طرز بنا رہے تھے، تو آپ کی فیلنگ تھی کہ اس کا ایسا ہوگا؟ ایک میں بات بتا دوں آپ کو، کلیئر کر دوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں بات، ریئل، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. میں نے کبھی بھی زندگی میں مشہور ہونے کے لیے نہیں پڑھا. میں نے کبھی بھی نعت اس لیے نہیں پڑھی کہ میں مشہور ہو جاؤں. اللہ نہ وہ کلام النبی صلی اللہ علیہ ہو یا کوئی کلام ہو، اس نیت سے کبھی نہیں پڑھا کہ میں یہ مشہور ہو جاؤں اور میری واہ واہ ہو جائے. کبھی نہیں پڑھا. تو جب میں ریکارڈ کروا رہا تھا تو مجھے کوئی اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ اتنا ہو جائے گا، یہ ہوگا. نہ، بس جس کے لیے پڑھا ہے بس وہی کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی اس نے تو واقعی ایسا کمال کیا کہ پوری دنیا میں اس کلام کی ایسی دھوم مچی، اور بہت ہی زبردست لوگوں نے ابھی تک اس کلام کو یاد کرتے ہیں ماشاء اللہ. ویس بھائی، کلاموں کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے؟ کن شعراء کے کلام کو ترجیح دینا چاہیے؟ آج کل تو ہر کوئی شاعر بن جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، ہر کوئی شاعر بننا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم از کم اتنا تو اس کے پاس علم ہو کہ ضروریات دین کا جو ہے اس کا معاملہ اس کو معلوم ہو. ایسا نہ ہوگا کہ اپنی کیونکہ ویس بھائی ایسا شاعری ہوتا ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شاعری بھیج دیتے ہیں، نہ اس میں وزن ہوتا نہ کچھ بولتے پڑھیں. ایک تو ہوتا ہے کہ اوزان کی خطا ہونا، جی، وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بالکل علم نہ ہونا، ٹھیک ہے، تو اس پر شاعری کرنا. اب ایسی کئی مثالیں ہیں، ایسے ایسے اشعار کہہ دیے شعراء نے کہ جس کا پڑھنا بالکل مناسب نہیں، غیر مناسب بالکل. اور بعض اوقات تو ایسے اشعار ہوتے ہیں جو بالکل صریح کفر ہوتے ہیں، اللہ، اور لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لوگ سننے والے سبحان اللہ کہتے ہیں. تو ایسے اشعار یا ایسے کلام پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جب بھی کلام کا انتخاب کرے تو یہ دیکھیں کلام لکھنے والے کون. سب سے پہلے تو پریورٹی جو ہے وہ بزرگوں کو حاصل ہونی چاہیے. میرا یہ طریقہ رہا الحمدللہ کہ میں اعلیٰ حضرت خان واحد اعلیٰ حضرت اور ان کے خلفاء اور علماء کرام، ان کا کلام جو ہے وہ زیادہ پڑھتا ہوں. اور اگر کوئی کلام ایسا ہو جو مجھے اچھا لگتا ہے تو پہلے بہت دیکھتا ہوں اس کو، کہیں اس کے اندر کوئی ایسا پہلو تو نہیں کہ جس سے بے ادبی کا بھی شائبہ گزرے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تو میں اس کو بدل دیتا ہوں، اپنی طور بدل دیتا ہوں اس کو. تو بس یہ ضروری ہے کہ کلام کا بہت دیکھ کے پڑھ جائے، کیونکہ یہ حضور کی بارگاہ ہے، اور یہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد امی آیت دنیا دو باجتی دی جا. مجھے یاد آتا ہے عمران بھائی، ایک شخص تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں مینا کے عرفات کے میدان میں تھا، تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ بظاہر مجذوب لگ رہا تھا، اور واقعی وہ مجذوب تھا. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس کو، وہ مجذوب لگ رہا تھا مجھے. تھوڑی دیر ہوئی تو اس شخص نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، ادھر آ. اللہ اللہ. تو وہ اب یقین ہو گیا اس کو کہ یہ واقعی یہ شخص مجذوب ہے. تو جب وہاں پر وہ اس کے پاس وہ شخص گیا تو اس مجذوب نے کہا کہ سن، عمل سے گرے گا تو بچت ہے، اور ادب سے گر گیا بچت نہیں. اللہ. تو یہ بڑی نازک بات ہے. تو جب بھی حضور کی بارگاہ میں بندہ کوئی چیز پیش کرے تو پہلے دیکھ لے کہ یہ چیز اس لائق بھی ہے کہ نہیں میں پیش کروں. تو بہت ضروری ہے. واہ واہ، بہت ہی خوبصورت بات ماشاءاللہ کہ اس قدر ایک مجذوب کی بات ہم تک پہنچی، اور انہوں نے کس طریقے سے سلیقہ بتایا کہ ادب بہت ضروری ہے. عمل سے گر گیا تو بچت ہے، اللہ اللہ اللہ. ادب سے گر گیا تو بچت نہیں. اچھا، آپ کی نظر میں زندگی کا سب سے اچھا دور کون سا ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ تو آپ نے کہا 2 سال. اللہ. تو آپ اس سوال کرنے والا بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 برس سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے، اور ان 2 برسوں میں ایک لمحہ بھی میں اللہ اس کے ذکر سے غافل نہ ہوا. اور انہی 2 برسوں کو میں اپنی عمر کاؤنٹ کرتا ہوں، اور اگر وہ 2 برس نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اس سے ایک سیدھی بات گزری، جو خلاصہ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو لمحات اللہ اس کے محبوب کے ذکر میں گزر جائیں، اس کے عشق میں گزر جائیں، ان کی اطاعت میں گزر جائے، وہی زندگی کا حاصل ہے. آپ کے سوال کا جواب.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واقعی جو اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں وقت گزر جائے. بلکہ ایک وہ ایک کلام تھا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس کے اندر ایک شعر تھا، عشق نبی میں دل جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں. دوبارہ پلیز. عشق نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عمران بھائی زندہ باد، عمران شیخ قادری زندہ باد. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت شکریہ اللہ مزید فضل. ویس بھائی. ویسے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں تو یہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور سینئرز کو سنا اپنے. ہمارے ابو بھی ماشاءاللہ اور امی بھی نعت پڑھتی تھی. ابو کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، درجہ بلند فرمائے. ان سے بھی سیکھا. اور جو ماشاءاللہ جو سینئرز نعت ہیں، قاری زبید رسول صاحب کو بہت سنا میں نے. سنا بہت ہے. ہاں، ان کی بھی میں نے طرز سنا ہے. تو الحمدللہ بغیر پراپر جیسے آپ بولے نا، میں نے بھی کسی نے سیکھا. ٹھیک، یہ اللہ کرم. اچھا ویس بھائی، آپ اگر کسی کو تحفہ دیں گے تو سب سے بہترین تحفہ کیا دیں گے؟ تحفہ یہ دیکھنا پڑے گا کس کو دینا، پہلے یہ دیکھنا ہے. نہیں، بہترین تحفہ نہیں، یہ پہلے دیکھنا پڑے گا دے کس کو رہا ہوں، پھر اس حساب سے دوں گا اس کو. نہیں، پھر بھی اگر آپ بہترین تحفہ بولا ہے میں نے. دیکھیں، میں نے کہا نا کہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تحفہ دے کس کو رہا ہوں. پہلے یہ دیکھنا پڑے گا تحفہ جس کو دے رہا ہوں اس کے لیے بہتر کیا چیز ہے. واہ. اگر میں یہ مثال کے طور پہ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہوں تو اس کے لیے بہترین تحفہ یہ ہوگا کہ ان کی اچھی تربیت ہو جائے. واہ واہ. ان کو اچھی تعلیم، سبحان اللہ. ان کو اچھا ادب سکھایا جائے، ٹھیک ہے، حضور کا عشق سکھایا جائے. یہ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو دینا ہے تحفہ اور کیا دینا ہے. اچھا ویس بھائی، کھانے میں سب سے اچھی ڈش کون سی لگتی ہے؟ یہ سوال آپ نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ یقین جانے عمران بھائی اب تو وہ ذوق شوق ہی نہیں رہا کھانے پینے کا. اب تو نہ کھانا وقت پہ ہے، نہ پینا وقت پہ، نہ اٹھنا نہ سونا. اللہ اللہ. بس چل رہی ہے. یعنی کوئی مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. اسی طرح ایک انٹرویو تھا، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا نا، یہی سوال کیا تھا کہ آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے. تو میں نے جواب دیا تھا کہ مجھے کھانے میں یہ کہ باربیکیو ہے نا وہ ذرا اچھا لگتا ہے. تو وہ میرا انٹرویو جو اتنا زیادہ وہ اس نے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد میں جہاں بھی جاتا تھا تو میرے لیے باربیکیو ہوتا تھا. تو میں نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ باربیکیو ہی اچھا لگتا ہے، مجھے اور بھی اچھا لگتا ہے. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دال اچھی لگتی ہے، ورنہ جہاں جاتا مجھے دال ہی ملتی. تو اب میں یہ سوال کا جواب دینے سے ذرا کہیں ایسا نہیں کہ پھر ماشاء اللہ. اچھا اویس بھائی، سب سے زیادہ کب غصہ آتا آپ کو؟ سب سے زیادہ غصہ آنے کی اصل میں کچھ انسان کی بعض اوقات طبیعت پر بھی منحصر ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کا بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہوتا ہے تو اس وقت بھی تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے. نیند کا پراپر نہ ہونا، تھکاوٹ، اس سے بھی انسان کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے. پھر ہم لوگ جسے ہم رسوائے زمانہ قسم کے لوگ ہیں، ہم
جس کو آپ مشہور و معروف کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ اب ہم کبھی جا رہے ہیں, آپ تو نمونہ ہیں. ہم کبھی جا رہے ہیں, کوئی جگہ ہے, کوئی ایئرپورٹ ہے, وہاں لوگ آ کے فوراً کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ایک سیلفی. یہ تو اس سیلفی کا بخار عجیب چل گیا ہے, اللہ معاف فرمائے. تو سم ٹائم ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود اب کچھ اندر سے پریشان ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ پرسوں کی بات ہے, جی میں آ رہا تھا ایک شہر سے, وہ میرے پاس ٹکٹ میں نے بنانا بھول گیا. میں اتفاق سے میں یاد ہی نہ رہا میرے کو, میں ایئرپورٹ پہنچ گیا. ایئرپورٹ پہنچ کے مجھے پتا چلا کہ میں نے سیٹ کروائی نہیں. تو پھر میں خیر وہاں چلا گیا. محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر. تو وہ وہاں میں کھڑا ہوا تھا, تو ایک بندہ آیا, بولا سیلفی. بولا بھائی میں ذرا پریشان, آپ کی بڑی مہربانی. نہیں بس ایک. میں بھائی حضرت والا قبلہ آپ کی بڑی مہربانی, ذرا انسان پریشان بھی ہوتا ہے, کچھ معاملات ہوتے ہیں, پھر لے لیجیے گا. تو یہ نہ دیکھو کہ بندہ غصہ کر رہا ہے, بس یہ دیکھتے ہیں غصہ پر, یہ دیکھو غصہ کر کیوں رہا ہے. حالانکہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ ہونا اور تھوڑا سا چڑچڑا ہونا, اس میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو غصہ بعض اوقات آنا ضروری بھی ہے ایسے وقت, ایسے موقع پر کہ جہاں دیکھے بندہ کہ اللہ اس کے محبوب کے فرمان کا جو ہے وہ پس سے پش ڈالا جا رہا ہے. تو وہاں بندہ بالکل غصہ کرتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور وہ غصہ حرام نہیں ہو تو وہ غصہ ویسے بھی حرام نہیں ہے. جو مشہور ہے نا غصہ حرام ہے, کسی کو بات نہیں, غصہ حرام نہیں. جی جو اس میں جو فعل ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. نہیں, غصے میں اگر آپ نے کچھ ایسی چیز کر دی جو حرام ہے تو اس کو وہ فعل حرام ہو سکتا ہے, لیکن غصہ حرام نہیں. تو یہ تو حرف عام ہے کہ غصہ حرام نہیں, بس یہ عام ہے تو اس کو غلط العام ہے. بالکل غلط ہے. یعنی کہ جی واہ واہ. ویس بھائی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اور آپ کو ماشاءاللہ خلافت بھی ملی ہے. اور نہیں, خلافت مجھے نہیں ملی, مجھے خلافتیں ملی ہیں. ہاں یہی میں نے بولا کہ آپ خلافتیں مجھے کوئی کس سلسلوں سے مجھے کوئی 8-9 بزرگوں سے خلافت ہے الحمدللہ, اور تمام سلاسل کی خلافت الحمدللہ. اللہ اکبر. تمام سلاسل تمام سلاسل 14 سلاسل کی خلافت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ویس بھائی مجھے آپ کی ایک نعت بہت پسند ہے. ایک ہی پسند ہے نہیں, یعنی کہ تقریباً بہت ساری پسند, لیکن اس میں ایک بڑی ایک کنٹینیوٹی ہے بہت طویل بہر کی, عشق کے رنگ میں رنگ. اچھا, وہ اگر آپ تھوڑا تو بس. یہ طویل بہر طویل کے اندر ہے, ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کرے تیرے وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں گل زب گلبار. سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کرے تیرے وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں غل زب گلبار. ورنہ وہ سید علی نسبی گروہ کی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ ہے, آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا دلالا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا دلالا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. جن کے قدموں کی چمک چمک, جن کے تلووں کی چمک چمک, جن کے ذروں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے, جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار.
آخر میں جناب جی بس بھائی وہ جو مہاجر والا شعر وہ جو اچھا عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مغاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان سے نہیں کوئی سروکار اللہ اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مغاجروں کے پختون بلوچیوں کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمنوں کے ہندیوں کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر غار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا دیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار میرے یار میرے میرے یار میرے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے. اور یہ آپ نے جو ابھی پڑھا ہے یعنی کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو ڈیفرنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ابھی میں نے دیکھا بہت سے یعنی کہ میں نے یہ اس طریقے سے نہیں سنا تھا جو آپ نے ماشاءاللہ یہ صحبت صالح تراس یہ تو آپ کے عظیم ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اچھے پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ کر بندہ خود بھی اچھا پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ کا پیار ہے, آپ کی صحبت کا اثر ہے. ویس بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو آج کی جو یوتھ ہے ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے, کیا پیغام دیں گے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ بہت ہی عجیب ٹائم آ گیا ہے. جی مجھے یاد پڑتا ہے بچپن کے اندر جب ہم لوگ اسکول وغیرہ پڑھتے تھے اور سفر وغیرہ کرتے تھے ٹرین میں, تو شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ بیت الخلاء میں لوگ لکھ دیا کرتے تھے الٹی سیدھی باتیں. یہ بیت الخلاء ہی ملتا تھا ان کو. اس طرح اسکول کے اندر بھی جاؤ, کسی اسٹیشن پہ جاؤ, جو بیت الخلاء ہوتے تھے وہ اندر مطلب کہ مغلظات سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. جو جس کا دل آتا تھا کارٹون بنا دیتا تھا اور لکھ دیتا تھا. بس وہ چیز تو اب ہم نہیں دیکھ پا رہے, لیکن اسی جگہ آج کل سوشل میڈیا نے لے لی. یہ اس قسم کے جتنے بھی جو معاملات تھے نا, خرافات بکنا لکھنا کرنا, یہ آج کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر وہی چیز شروع کر دی ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے ینگسٹر سے کہ خدا را ان چیزوں سے بچ جائیں. مجھے غالباً ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر ذلیل کرے جہاں اس کی عزت ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قیامت کے دن اپنے بندوں کی ان خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور پردہ پوشی فرمائے گا کہ وہ گناہ جس کو کر کے اس نے اس کا اظہار نہیں کیا. اللہ اللہ اللہ. اگر بندہ گناہ کر کے رات کو کوئی گناہ کیا, صبح کہے کہ میں نے کل یہ گناہ کیا, تو یہ جس نے راز خود ہی اگل دیا تو اس کی بخشش کا بڑا معاملہ ہے اور وہ پھیل جاتا ہے پھر. لیکن اگر اللہ نے خود پردہ رکھا ہے اس کا, تو اس کو جس نے پردہ فاش کر دیا تو اس کی بڑی معاملات عجیب ہے. لیکن وہ گناہ جس کو خود گیا اور چھپا لیا, اللہ نے پردہ کر لیا اور چھپا لیا, تو اس کی کرم نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو میرے پیارے بھائیو, اگر کوئی ایسا ہے کوئی, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو دکھائیں اور ان کی باتیں کریں. تو آج کل یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اور عجیب ہو گیا, عجیب ہو گیا. مجھے یاد بے لگام گھوڑا ہو. جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہمارے ملک پاکستان میں 3G 4G کی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی, جی تو اس سے پہلے ایک میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا, اسلام آباد میں تھا میں, ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ جس دن یہ 3G 4G
پاکستان میں لانچ ہو گیا تو آپ دیکھیے گا 2 سال میں پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا. پاکستان کے معاملات جو ہے نا بڑے بدل جائے گا. لوگوں کے ذہنوں کا بتا رہا تھا بدل جائے گا. میں کہا کہ اس میں اس طرح کیا ہے 3G 4G ایسی کیا چیز ہے کہ جس میں ایسا ہو جائے. بولا آپ دیکھیے گا. اور آج مجھے اس کی بات یاد آ رہی ہے. 1.5-2 سال ہوا ہے. 1.5-2 سال میں ہم نے سوشل میڈیا پر وہ چیزیں دیکھی ہیں جو پہلے کبھی بتا بھی نہیں تھا. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی جوانیوں پر ترس کھاتے ہوئے اپنی جوانیوں کو اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں. اور حضرت مفتی اعظم ہند کا لکھا وہ شعر ہے کہ جب کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. یہی عمر ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جی اللہ اکبر. تو اویس بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ. نہیں میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس لائق سمجھا اور شاید یہ کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کچھ دیکھا جاؤں لوگ مجھے دیکھیں. یہ تو ماشاء اللہ آپ تو اتنا دیکھے جاتے ہیں کہ کیا بات ہے. آپ نے جو میسیجز دیے نا یہ بس لوگوں کے لیے سرمایہ ہے. آپ کا شکریہ. اور یہ واقعی ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے. اور انشاءاللہ کس نے بھی اگر عمل کر لیا تو یقین کریں ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق. میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جگہ. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں دونوں جگہ. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں. سب کی سنتا ہے تو ہی صدا سب کی سنتا ہے تو ہی صدا سب کا رکھتا ہے تو ہی بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. ڈوبتوں کو سہارا ملے مولا بے کسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جا
کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا مولا بیڑا بوجھ لگاتے ہیں آپ ماشاءاللہ. بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی بہت شکریہ اور ہماری عزت افزائی کی. میں اور میری پکسل اور ان کی تمام ٹیم
آپ کی بہت مشہور ہے. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اچھے اچھے پروگرام آمین ثم آمین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت آپ سے شکریہ. گزارش ہے تھوڑی دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم، پکسل اورینٹ کی طرف سے یہ جو سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہے، رب کریم انہیں مزید اچھے اس طرح سے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کام میں جو معاونین ہیں، مددگار ہیں، تمام پر کو اس کا اجر عطا فرما. یا رب کریم ہم تمام کی بخشش فرما، تمام کو ایمان پر استقامت عطا فرما. ہمارے عمران بھائی کو مزید اچھی آواز کے ساتھ، سوز و گدار کے ساتھ مزید نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے بھی ہمارے نعت خواں بھائی ہیں، رب کریم مجھ سمیت تمام کو مخلص فرما. آمین. بس سچا عاشق بنا، سچا نعت خواں بنا. اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی حضور کی نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، محبت عزت عطا فرما. ایک دوسرے کی ادب احترام عطا فرما. حسد اور کینہ سے محفوظ فرما. رب کریم کرم کر، رحم کر. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا انت. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا شکریہ شکریہ